تیسرا ایشو ہمارا وہ ہے بیوروکریسی کے حوالے سے. پچھلے دنوں اخبار میں ایک اشتہار آیا شوکاز نوٹس. وہ شوکاز نوٹس جو ہے وہ ایک رب نواز متیانہ ایک ڈی سی ہیں انکم ٹیکس، ان کے نام تھا کہ بھئی آپ نے چھٹی لی اور پھر چھٹی کے بغیر آپ ابھی بھی غیر حاضر ہیں تو آپ اپنی وضاحت پیش کریں، نہیں تو ہم آپ کو ڈسمس کر رہے ہیں. اس سے پہلے 2 نوٹس جو ہے ان کے گھر بھجوا چکے تھے. یہ ایک ان کی ایک طرح کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر اس کے بغیر ہم ڈسمس کریں گے لوگ عدالت میں چلے جاتے ہیں جی کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا. اب ذرا ان کی کارروائی سنیں. جو متیانہ صاحب ہیں وہ کوئی 2020 میں کوئی 2 سال کی چھٹی لے کر گئے کینیڈا کہ میں پڑھنے جانا ہے، اسٹڈی لیو پہ گئے، کوئی اسکالرشپ پہ پتہ نہیں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا. ادھر گئے، پھر کوئی 2 سال بعد یعنی 2022 میں آئے اور جب ان کی چھٹی کمپلیٹ ہو گئی تھی اس سے بھی کوئی 2 ماہ گزر کے اس کے بعد آئے. اب انہوں نے جوائن کیا ہے اور جوائن کرنے کے تیسرے دن انہوں نے 5 سالہ چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا. اچھا کہ مجھے 5 سال اور چھٹی دیں، اور انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ چھٹی مل رہی ہے یا نہیں. چوتھے دن وہ کینیڈا پھر چلے گئے، چھٹی اپروو ہوئے بغیر، چھٹی اپروو ہوئے بغیر وہ کینیڈا چلے گئے. اب یہ ہے کہ میں نے اس سلسلے میں کوئی ایف بی آر کے لوگوں سے بات کی، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بات کی کہ یہ مسئلہ ہے کیا. انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، افسران ہیں کہ جو بیرون ملک اسی طرح جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے. 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ہیں جو ریزائن کر دیتے ہیں، اچھا ان کی نہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ ریزائن کرتا ہے. دوسرے وہ ہیں کہ جو اسی طرح چھٹیاں لے لے کے ادھر کی نیشنلٹی لیتے ہیں اور پھر وہ کوئی پاکستان آتے ہیں، یا کہ بھئی یعنی کہ میرے پاس ادھر کی بھی نیشنلٹی ہوگی اور ادھر کی بھی ہوگی، اور پھر کوئی ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. تو میں کوئی ایف بی آر کے لوگوں سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ایک اور ہمارا افسر ہے کوئی BS20 میں یعنی کہ 20ویں اسکیل میں، اور وہ بھی کوئی 5 سال پہلے اسی طرح کینیڈا رہ کے آیا. پھر اس نے سوچا کہ میں اب نا ابتدا جو ہے نا وہ جلدی ریٹائرمنٹ وہ لے لوں. اس میں 1 سال اور موجود تھا. اس نے کہا جی مجھے ادھر بھی چھٹی دیں. وہ چھٹی نہیں دی، وہ پھر غیر حاضر رہا. اب وہ ایک طرف وہ ریٹائرمنٹ کے لیے پریشر ہے جی کہ اس کو ریٹائر کیا جائے، دوسری طرف جو اس پہ ایکشن لینے والے ہیں انہوں نے کہا نہیں اس کو ڈسمس کیا جائے. معاملہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس گیا، پرائم منسٹر نے اس کی ریٹائرمنٹ منظور کر لی بجائے اس کے کہ اچھا. میں اسٹیبلشمنٹ والے سے پوچھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ زیادہ ہو رہا ہے، اور جن 3 سروسز کے افسران یہ کام کر رہے ہیں ان میں ایک تو ہے ہماری جو پیس ہے DMG ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ جس کو آپ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ پولیس والے آتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ FBR والے. نمبرنگ کا یہ نہیں مجھے آئیڈیا کہ کن کے نمبر زیادہ ہیں، لیکن یہ 3 آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ابھی ہمارے موجودہ سیکٹری اسٹیب ہیں ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے کوئی 5-6 بندے جو ہیں ڈسمس کیے ہیں انہی گراؤنڈز پر. اور ڈسمس کو یہ ایک انتہائی سٹیپ سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف بندے 5 تھے، یعنی کہ 5 بندے جو ہیں وہ ڈسمس ہوئے ہیں، کوئی 10 ہیں جن کے خلاف کارروائی چل رہی ہے یعنی پروسیڈنگ چل رہی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ڈسمسل جو ہے وہ ایک انتہائی سٹیپ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ گورنمنٹ سروس میں کہیں ان کو وہ انٹر بھی نہیں دوبارہ ہو سکتے کسی بھی MP1 کے یا کسی اور چکر میں نا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑھتی جا رہی ہے. 2 طرح کے ٹرینڈز آ رہے ہیں کہ کئی لوگ ہیں کہ جو باہر جا کے ادھر ریزائن کر دیتے ہیں. چلیں یعنی کہ مجھے اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ لڑکے CSS کر کے آتے ہیں، پھر جس طرح ان کو بندروں کی طرح استعمال کرتے ہیں. ہماری جو سیاسی قیادت ہے یہ بھی ویسے تو بڑی سول سپرمیسی کی بات کرتی ہے، لیکن یہ جو ایڈمنسٹریٹو اٹانومی نہیں دیتی افسران کو. تو ایک تو وہ بھی ہیں یعنی کہ ان کو بڑا ڈسلوینٹ فیل کرتے ہیں، ان کا رائٹ ہے کہ اگر وہ ریزائن کرنا چاہتے ہیں. دوسرے یہ جو 2 کشتیوں کے مسافر ہیں کہ چھٹی لے کے اور ادھر جو ہے اپنا ویزا ادھر پاسپورٹ پکا کرنے کے چکر میں پھر آپ ادھر آ گئے، پھر پتہ نہیں کہ بچے آپ کے کدھر ہیں، آپ ادھر ہیں، کوئی اتنی آپ کی نہ ادھر کو صحیح سرو کر پاتے ہیں. فوج میں آپ کی فارن سٹیزن شپ نہیں ہو سکتی، آپ کے پاس پاکستانی سٹیزن شپ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک اس میں جو سولین والی سائڈ ہے اس میں لا میں بھی ترمیم کی ضرورت ہے. ہمارا جو لا میکر ہے وہ بھی ڈوئل سٹیزن نہیں ہو سکتا. تو جو بیوروکریسی ہے اس میں بھی یہ چیز لائی جانی چاہیے تاکہ اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے. کوئی شک نہیں.